الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وقلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ وکلا منہا رغدا حیث شئتما وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ محترم سامعین کرام، حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ آپ کی خدمت میں بیان ہو رہا تھا اور اس قصے کے کئی مراحل آپ کی خدمت میں ذکر ہوئے۔ آج جس مرحلے کو ذکر کرنا ہے وہ یہ کہ جب شیطان نے خداوند کریم کی نافرمانی کی اور حضرت آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کیا اپنے تکبر کی بنیاد پر، تو خداوند کریم نے شیطان کو راندہ درگار کر دیا اور شیطان کے طلب کرنے پر اس کو مہلت بھی دے دی۔ اس کے بعد خداوند کریم نے حضرت آدم اور ان کی زوجہ کہ جن کا نام البتہ قرآن مجید میں نہیں آیا ہے لیکن روایات میں ان کا نام حوا بتایا گیا ہے، ان سے مخاطب ہوا خداوند کریم ارشاد ہوا کہ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، ہم نے کہا کہ اے آدم تم اور تمہاری زوجہ جنت میں سکونت اختیار کرو، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور جہاں سے تم چاہو کھل کے کھاؤ پیو، وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، لیکن اس خاص درخت کے نزدیک نہ جانا، فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، کہ اگر تم اس کے نزدیک گئے تو تم دونوں اپنے نفسوں پر ظلم کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ خداوند کریم نے حضرت آدم اور ان کی زوجہ کو جنت میں سکونت دی اور سکونت دینے کے ساتھ ساتھ خبردار بھی کر دیا کہ دیکھو ایسا نہ ہو کہ تم اس درخت کے نزدیک چلے جاؤ، اور جب تم اس درخت کے نزدیک چلے جاؤ گے تو تم دونوں ظالمین میں سے ہو جاؤ گے۔ اور وہیں پر شیطان کے بارے میں بھی حضرت آدم کو خبردار کیا، فرمایا کہ فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ، ہم نے آدم سے کہا کہ اے آدم یہ جو شیطان ہے یہ تمہارا بھی دشمن ہے اور تمہاری زوجہ کا بھی دشمن ہے، فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ، بس ایسا نہ ہو کہ یہ تم دونوں کو جنت سے خارج کر دے، فتشقا، کہ اگر ایسا ہوا کہ تم دونوں جنت سے خارج ہو گئے تو تم دونوں مشقت میں آ جاؤ گے۔ تو گویا جہاں پر خداوند کریم نے حضرت آدم اور ان کی زوجہ کو جنت میں سکونت اختیار دی، وہیں پر ان کے دشمن سے خبردار بھی کیا اور وہیں پر ایک شجرہ، ایک درخت سے منع بھی فرمایا کہ اس درخت سے نزدیک نہ جانا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس سے پہلے حضرت آدم کہاں تھے؟ یعنی ابھی تو خداوند کریم کہہ رہا ہے کہ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اے آدم تم اور تمہاری زوجہ جنت میں سکونت اختیار کرو۔ تو سوال یہ کہ اس سے پہلے حضرت آدم کہاں تھے؟ آیا جنت میں تھے، زمین میں تھے، یا کہیں اور تھے؟ تو اس جواب کے دو احتمال ذکر کیے گئے ہیں۔ پہلا احتمال یہ ہے کہ جنت میں ہی تھے اور جنت میں خداوند کریم نے حضرت آدم کو خلق کیا، جنت میں ہی ان کو خلیفہ بنایا، جنت میں ہی جو ہے وہ ملائکہ نے ان کو سجدہ کیا اور جنت میں ہی شیطان نے سجدہ کرنے سے انکار کیا۔ جب یہ سارے کام ہو گئے تو پھر خداوند کریم نے کہا کہ اے آدم تم جنت میں سکونت اختیار کرو، یعنی جس جنت میں خلق کیا گیا اسی جنت میں حکم دیا گیا کہ تم یہاں پر تم اور تمہاری زوجہ سکونت اختیار کریں۔ لیکن ایک دوسرا احتمال یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اس سے پہلے جنت میں نہیں تھے، کہاں تھے یہ ہمیں نہیں معلوم، لیکن اس جنت میں نہیں تھے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر اس جنت میں ہوتے تو یہ جو خطاب ہو رہا ہے کہ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، کہ اے آدم تم اور تمہاری زوجہ اس جنت میں سکونت اختیار کرو، تو اگر جنت میں ہوتے تو پہلے سے جنت میں موجود ہیں، تو یہ خطاب لغو ہے۔ اس کا جواب یہ دیا گیا کہ حضرت آدم جنت میں تھے لیکن کب تک اس جنت میں رہیں گے یہ معلوم نہیں تھا، لہٰذا یہ ایک نیا خطاب ہے، کہا جا رہا ہے کہ سکونت اختیار کرو، یعنی تم یہاں پر ہو ابھی لیکن معلوم نہیں ہے کہ تم کب تک یہاں پر ہوگے، تمہارا حتمی اس جنت میں رکنا معلوم نہیں ہے، لہٰذا اس خطاب کے ذریعے سے خداوند کریم حضرت آدم اور ان کی زوجہ کے لیے حتمی سکونت کا اعلان کر رہا ہے کہ تم اس جنت میں سکونت اختیار کرو۔ بہرحال یہ دو احتمال ہیں کہ اس جنت سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کہاں پر موجود تھے۔ اب خود اس جنت کے بارے میں، یہ جو جنت ہے کہ جس کا خداوند کریم ذکر کر رہا ہے کہ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، یہ کون سی جنت ہے؟ یہ وہی جنت الخلد ہے کہ جس کا خداوند کریم نے مومنین سے وعدہ کر رکھا ہے کہ ہم مومنین کو ایسے
جنت میں باغات عطا کریں گے کہ جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، وہ اس میں ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، یہ وہ جنت مراد ہے، جنت خلد مراد ہے کہ جو آخر میں حساب کتاب ہو جانے کے بعد اور پل صراط کے گزر جانے کے بعد جس میں مومنین داخل ہوں گے، یہ والی جنت مراد ہے یا یہ کوئی اور جنت مراد ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو قرائن ملتے ہیں ان قرائن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جنت وہ والی جنت نہیں ہے، اگرچہ کہ جو اہل سنت کے مفسرین ہیں بلکہ جمہور اہل سنت وہ اس بات کے قائل ہیں کہ حضرت آدم کو اسی جنت میں سکونت اختیار دی گئی تھی کہ جہاں پر مومنین سے وعدہ کیا گیا ہے، یعنی جنت الخلد، کہ جہاں پر مومنین آخر میں رہیں گے اور ہمیشہ کے لیے اس جنت میں رہیں گے۔ تو جمہور اہل سنت کے مفسرین تمام کے تمام مفسرین اسی بات کے قائل ہیں، اور وہ اپنی اس بات پر ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ جیسے کہ البدایہ والنہایہ میں ابن کثیر نے ایک روایت نقل کی ہے ابی ہریرہ سے، کہ وہ روایت کہتی ہے کہ یجمع اللہ الناس ویقوم المؤمنون حتی تزدلف لهم الجنہ، فرمایا کہ خداوند کریم لوگوں کو جمع کرے گا اور مومنین کھڑے ہوں گے اور وہ جنت تک جائیں گے۔ فیأتون آدم، جب وہ جنت تک جائیں گے تو حضرت آدم کے پاس پیش ہوں گے پہلے، فیقولون، اور حضرت آدم سے کہیں گے یا ابانا استفتح لنا الجنہ، اے آدم علیہ السلام ہمارے لیے جنت کو کھول دے۔ یعنی روایت سے سمجھ میں آتا ہے کہ مومنین جب جنت کی طرف بڑھیں گے تو دیکھیں گے کہ جنت کے دروازے بند ہیں، تو وہ اپنے والد یعنی ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام سے درخواست کریں گے کہ وہ اس جنت کو کھول دیں۔ تو روایت کہتی ہے فیقول، حضرت آدم کہیں گے کہ حل اخرجکم من الجنت الا خطیئۃ ابیکم آدم، کیا تمہیں جنت سے خارج کیا کسی چیز نے سوائے تمہارے باپ کی خطا، حضرت آدم علیہ السلام کی خطا نے؟ لہٰذا جو تم جنت سے خارج ہوئے ہو وہ کس وجہ سے ہوئے ہو؟ تمہارے باپ یعنی حضرت آدم کی خطا کی وجہ سے۔ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ حضرت آدم اسی جنت میں تھے اور پھر خارج ہوئے اپنی خطا کی وجہ سے۔ فقال، پس یہ روایت کو نقل کرنے کے بعد ابن کثیر یہ کہتے ہیں کہ وفی ھذا قوۃ جیدہ ظاہرۃ فی الدلالۃ علی انھا جنت المأویٰ، اس روایت میں بہت قوی شاہد موجود ہے جو ظاہر ہے، جس کی دلالت جو ہے بہت زیادہ واضح اور ظاہر ہے اس بات کے اوپر کہ یہ جو جنت تھی یہ جنت المأویٰ یعنی وہی جنت الخلد جسے کہا جاتا ہے، یہ وہی تھی۔ لیکن مکتب تشیع کا جو قول ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ نہیں، یہ وہ والی جنت نہیں تھی کہ جس میں مومنین ہمیشہ کے لیے رہیں گے، کیونکہ اگر یہ وہ جنت ہوتی تو وہ جو جنت ہے جنت الخلد جسے کہا جاتا ہے، اس جنت میں جو داخل ہو گیا وہاں سے نکلے گا نہیں۔ یہ خود قرآن مجید میں بیان ہوا ہے کہ اس کی جو صفت ہے اسی وجہ سے اس کو جنت الخلد کہا جاتا ہے، یعنی ہمیشہ کے رہنے والی جنت۔ تو جب اس سے کوئی نکل نہیں سکتا ہے تو حضرت آدم کے نکلنے کا سوال نہیں ہے، اور پھر خداوند کریم خود حضرت آدم کو متنبہ کر رہا ہے کہ دیکھو ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہیں جنت سے خارج کر دے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جنت الخلد نہیں ہے، یہ ہمیشہ رہنے والی جنت نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو جنت ہے، جو جنت الخلد ہے، اس کی صفات جو خداوند کریم بیان فرما رہا ہے وہ یہ کہ لا یمسہم فیہا نصب وما ہم منہا بمخرجین، کہ اس جنت میں ان کو کوئی اذیت نہیں پہنچے گی، یعنی جو جنت والے ہوں گے، جو مومنین میں ہوں گے، جو بہشتی افراد ہوں گے، ان کو اس جنت میں کوئی اذیت محسوس نہیں ہوگی، اور نہ یہ اس جنت سے خارج ہوں گے، یعنی ایک دفعہ داخل ہو گئے تو اب خارج نہیں ہوں گے۔ پھر دوسرے مقام پر کہا ہے لہم فیہا نعیم مقیم، ان کے لیے اس جنت میں ہمیشہ رہنے والی نعمتیں۔ تو وہ جنت الخلد کہ جس میں ہمیشہ کے لیے رہا جائے گا، اس سے کوئی نکل نہیں سکتا ہے۔ حضرت آدم جس جنت میں تھے وہاں سے نکل گئے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جنت الخلد نہیں ہے۔ اور جو روایت پیش کی گئی ابو ہریرہ سے، وہ جو روایت ہے وہ قرآن مجید کی اس آیت سے بظاہر ٹکراتی ہوئی نظر آتی ہے، کیونکہ اس روایت کے مطابق اس میں یہ تھا کہ جب مومنین جنت تک پہنچیں گے تو جنت کے دروازوں کو بند پائیں گے اور اپنے والد یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے درخواست کریں گے کہ وہ خداوند کریم سے درخواست کریں کہ ان کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں، تو بس جنت کے دروازے بند ہوں گے اس کا مطلب ہے۔ لیکن قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ جنات عدن مفتحۃ لہم الابواب، ان کے لیے جنات عدن ہے، یعنی جنت کے جو بلند بالا باغات وہ ان کے لیے ہیں، مفتحۃ لہم الابواب۔ وہ جنت کیسی ہے کہ جس کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوئے ہیں،
روایت کری کہ دروازے بند ہیں، قرآن کی آیت کری کہ ان کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک اور آیت میں خداوند کریم نے ارشاد فرمایا کہ وَسِیقَ الَّذِینَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ، کہ وہ افراد کے جو اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں، تقوی اختیار کیا اپنے پروردگار کا، ان کو لے جایا جائے گا جنت کی جانب، یہاں تک کہ جب وہ جنت تک پہنچیں گے اس حالت میں کہ وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا، جنت کے سارے دروازے کھلے ہوئے ہوں گے، وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا، اور جنت کے جو خزانے دار ہیں وہ ان سے کہیں گے کہ سلام علیکم، تم پر اللہ کی سلامتی ہو، تم لوگ پاک و پاکیزہ ہو گئے، فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ، پس اس جنت میں ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ۔ تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ جنت کے دروازے بھی کھلے ہوں گے اور اس جنت میں ہمیشہ کے لیے رہا جائے گا۔ اس جنت میں جو داخل ہو گیا وہ اس سے باہر نہیں نکلے گا۔ ایک روایت بھی ہے کہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ اس جنت کے بارے میں سوال کیا گیا کہ جس میں حضرت آدم کو سکونت دی گئی تھی، فرمایا کہ من جنان الدنیا، یہ جو جنت تھی یہ جنت الخلد نہیں تھی بلکہ یہ دنیا کے باغوں میں سے ایک باغ تھا، تطلع فیہا الشمس والقمر، کہ اس باغ میں جو ہے وہ سورج بھی طلوع ہوتا تھا اور چاند بھی نکلتا تھا، وَلَوْ كَانَتْ مِن جَنَّاتِ الْآخِرَةِ مَا خَرَجَ مِنْهَا أَبَدًا، اگر یہ آخرت کے جو ہے وہ جنت باغوں میں سے ہوتا تو آخرت کے باغوں میں، خود قرآن مجید میں خداوند کریم نے کہا کہ وہاں پہ نہ سورج نکلے گا نہ چاند نکلے گا، تو وہاں پہ تو نہ سورج ہوگا نہ چاند ہوگا۔ امام فرماتے تھے، امام نے فرمایا کہ یہ جو جنت تھی اس میں سورج بھی طلوع ہوتا تھا اور چاند بھی نکلتا تھا، تو بس اس کا مطلب ہے کہ جنت الخلد نہیں ہے۔ اب یہ جنت الخلد نہیں ہے تو کون سا مقام ہے؟ آیا یہ وہی دنیا میں کسی باغ کا نام ہے، یعنی زمین پر کوئی باغ تھا، زمین پر کوئی جنت تھی، یا کہاں تھا، یا جو ہے وہ کس مقام پر حضرت آدم کو رکھا گیا؟ تو جو اس والی جنت کی جو صفات بیان کی گئی ہیں، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی جنت کی، جو حضرت آدم کو جنت میں بھیجا گیا تھا، اس کی جو صفات بیان کی گئی ہیں اس سے یہ لگتا ہے کہ یہ جو ہے وہ زمین کی کوئی جنت نہیں تھی، اس لیے کہ اس میں ارشاد ہوا کہ ان لک الا تجوع فیہا ولا تعری، کہ آدم اس جنت میں داخل ہو جاؤ، اس جنت میں نہ تو تم بھوکے رہو گے نہ ہی تم برہنہ ہوگے، وَإِنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ، اور اس جنت میں نہ تمہیں پیاس ستائے گی اور نہ تمہیں دھوپ سے اذیت ہوگی۔ اچھا، اب یہاں پر یہ غور کرنے والی بات ہے کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے جو ہم نے روایت پیش کی اس میں یہ کہا کہ اس جنت میں سورج بھی نکلتا تھا اور چاند، یعنی سورج بھی طلوع ہوتا تھا اور چاند بھی نکلتا تھا، جبکہ یہ آیت کہہ رہی ہے کہ لا تظمأ فیہا ولا تضحیٰ، تو یہاں پر جو کہا گیا ہے کہ تم اس میں پیاس محسوس نہیں کرو گے اور دھوپ تمہیں نہیں لگے گی، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ سورج نہیں نکلے گا، اس کا یہ مطلب ہے کہ سورج تو نکلے گا لیکن وہ سورج کی دھوپ تمہیں اذیت کرنے والی نہیں ہوگی۔ اس لیے کہ جو اس آیت کا جو پہلا والا حصہ ہے اگر آپ اس نگاہ سے دیکھیں تو اس پر بھی اشکال ہو سکتا ہے کہ خداوند کریم نے کیا فرمایا کہ ان لک الا تجوع فیہا، کہ آدم اس جنت میں داخل ہو جاؤ، اس جنت میں تمہیں کوئی بھوک نہیں لگے گی، جبکہ جو دوسری آیت ہے وہاں پر خداوند کریم کہہ رہا ہے کہ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اس جنت میں سے جہاں سے چاہو جتنا چاہے کھاؤ پیو تم دونوں۔ تو جب کھا پی رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ بھوک تو لگ رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو جگہ ہوگی بھوک لگے گی لیکن اس بھوکے نہیں رہو گے، ایسا نہیں ہے کہ تمہیں بھوک لگے اور تمہارے لیے کھانا موجود نہ ہو، ایسا نہیں ہے، یا بھوک سے اذیت محسوس نہیں ہوگی، اس لیے کہ جب تک انسان کو بھوک نہیں لگے گی انسان کھائے گا پیے گا کیسے؟ یعنی وہ قوت، وہ شہوت جسے کہہ لیجئے آپ، یا وہ طلب کہ جس سے انسان کو بھوک لگتی ہے تو پھر انسان کو کھانے کی طلب ہوتی ہے، جب تک انسان کو بھوک نہ لگے تو انسان کو کیسے کھانے کی طلب ہوگی؟ تو بالکل اسی طریقے سے یہاں پر تم بھوکے نہیں رہو گے، یعنی تمہارے لیے سارا انتظام موجود ہے، اور اسی طریقے سے دھوپ کے بارے میں بھی کہ دھوپ تو نکلے گی لیکن تمہیں اذیت نہیں پہنچائے گی۔ تو بس یہ جو صفات بیان کی گئیں کہ تم اس جنت میں رہو، اس جنت میں تمہیں کوئی اذیت نہیں ہوگی، تمہیں بھوکے نہیں رہو گے، تم برہنہ نہیں رہو گے، تم پیاسے نہیں رہو گے۔ اور پھر ایک اور جگہ ارشاد ہوا کہ دیکھو اس جنت سے تمہیں شیطان نکال نہ دے، فتش کا اگر نکال دیا گیا تم سے تو تم مصیبت میں آ جاؤ گے، مشقت میں آ جاؤ گے، یعنی اس جنت میں تمہیں کوئی مشقت نہیں ہے۔ تو ان تمام صفات سے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ زمین کی کوئی جنت نہیں تھی، یہ زمین کی کوئی باغات نہیں تھے، اس لیے کہ زمین کا اچھے سے اچھی بھی جگہ کیوں نہ ہو اس میں بہرحال انسان کو مشقت کرنی پڑے گی،
کھانے پینے کے لیے، اپنے کھانے پینے کا انتظام کرنے کے لیے انسان کو بہرحال مشقت کرنی ہے، لیکن یہ جو جنت ہے اس کے لیے خداوند کریم کہہ رہا ہے نہ تم بھوکے رہو گے، نہ تم پیاسے رہو گے، نہ تمہیں دھوپ اذیت دے گی، اور تمہیں کوئی مشقت نہیں ہوگی۔ تو بس یہ زمین والی جنت نہیں ہے۔ اسی وجہ سے ایک دوسری آیت میں خداوند کریم نے فرمایا کہ اہبطوا بعضکم لبعض عدو، جب حضرت آدم سے ترک اولا ہوا تو فرمایا کہ تم سب کے سب زمین میں اتر جاؤ، لکم فی الارض مستقر ومتاع الی حین، تم لوگوں کے لیے زمین میں ایک جائے قرار ہے اور زمین میں کچھ سر و سامان ہے ایک معین مدت تک۔ بس اس کا مطلب ہے کہ ابھی تک زمین میں نہیں تھے، اب کہا جا رہا ہے کہ اب تم زمین میں اتر جاؤ، زمین میں اب تمہارے لیے مستقر ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ والی جو جنت ہے وہ زمین میں نہیں تھی۔ تو بس اگر خلاصہ کیا جائے تو حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں سکونت کا حکم دیا گیا، یہ وہ جنت جنت الخلد نہیں تھی، اس لیے کہ جنت الخلد کی صفات اس جنت میں نہیں پائی جاتی۔ جنت الخلد نہیں تھی تو کیا زمین کی جنت تھی؟ تو زمین کی بھی جنت نہیں تھی، اس لیے کہ زمین کی جو اس جنت کی صفات بیان کی گئی ہیں وہ زمین کی جنتوں میں سے نہیں پائی جاتی، زمین کی جنتوں میں سے کسی جنت میں بھی وہ صفات نہیں پائی جاتی۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔